تحریک منہاج القرآن آپ کو معلوم ہے کہ عالمگیر احیاء کی ایک تحریک ہے. اس کا مقصد فقط وعظ اور تبلیغ نہ تھا نہ ہے. اس کا مقصد فقط تصنیف و تالیف اور تحریر و تقریر نہ تھا، حالانکہ وہ اس کے حصے ہیں، فروغ دین کے ذرائع ہیں، جس پر بحمد اللہ تعالی جتنا تحریک منہاج القرآن نے کام کیا ہے، اللہ پاک نے یہ توفیق کم تحریکوں کے حصے میں لا دی. ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ تحریک منہاج القرآن رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی گئی، اپنی منزل کی طرف بڑھتی گئی. پھر اتباع سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اس کا ہدف غلبہ دین حق کی بحالی تھا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا تھا. اس کا ہدف عالمگیر سطح پر اسلام کو ایک عظیم قوت بنانا تھا. سامراجی طاقتیں نہیں چاہتی کہ امت مسلمہ پھر سے اپنے پرعظمت ماضی کی طرح اٹھے. سامراجی استعماری طاقتیں نہیں چاہتی کہ اسلام صفحہ ہستی پر ایک عظیم عالمی طاقت بن کے ابھرے. سامراجی طاقتیں نہیں چاہتی کہ امت مسلمہ جسد واحد بن جائے، امت مسلمہ میں اتحاد، یگانگت اور یکجہتی پیدا ہو جائے. دین دشمن طاقتیں نہیں چاہتی کہ احیاء اسلام کی ایک عالمگیر تحریک اٹھے اور وہ شرق سے غرب تک اسلام کے علم کو بلند کرنے کا کی جد و جہد کرے. سامراجی طاقتیں نہیں چاہتی کہ عالمگیر سطح پر امت مسلمہ ایک عظیم بلاک کی شکل میں ابھرے. انہوں نے دیکھا کہ تحریک منہاج القرآن پاکستان سے اٹھنے والی ایک ایسی تحریک ہے جس کا مستقبل ہے، جس نے چند سالوں کے اندر تیز رفتاری کے ساتھ اپنا سفر طے کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ یہ احیاء اسلام کے عالمگیر مقصد کی طرف تیز رفتاری کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس نے دیکھا کہ یہ دعوت، تنظیم اور تربیت کے مرحلوں کے ساتھ ساتھ اب تحریک و انقلاب کے ہدف کی طرف جا رہی ہے. سو وہ تمام مفاد پرست عناصر خارجی سطح پر اور داخلی سطح پر، ملک سے باہر اور ملک کے اندر، جو نہ ملک کے اندر حقیقی اور صحیح معنوں میں اسلام کی ترویج و نفاذ چاہتے تھے، اور نہ وہ ملک سے باہر عالمگیر سطح پر اسلام کی عظمت کی بحالی چاہتے تھے، انہوں نے بالواسطہ مسلمانوں کے اندر سے ہی اس تحریک کی مخالفت اور مزاحمت کے لیے طرح طرح کی صورتیں پیدا کی. اور آپ اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ اسلام کو باہر کے دین کے دشمنوں نے کم نقصان پہنچایا ہے، اپنے نادان دوستوں نے ہمیشہ زیادہ نقصان پہنچایا. اسلام کے خلاف جب بھی کوئی تحریک اٹھی ہے اسلام کی، اس اسلام کی تحریک کے خلاف دین کے دشمنوں نے اکثر و بیشتر مسلمانوں کے اندر ہی سے کام لے لیا. چونکہ ایسے لوگ انہیں مل جاتے ہیں جو اپنے مفادات کی وجہ سے اپنی اجارہ داریوں کو سنبھالنے کی خاطر، اپنی کرسیاں سلامت رکھنے کی خاطر وہ ان کے نمائندے کے طور پہ کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. دیکھا کہ یہ تحریک اس امت کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق دے رہی ہے، اور یہ بھولا ہوا سبق پھر سے یاد دلایا جا رہا. اس نے دیکھا کہ یہ تحریک اس امت کو ادب و تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق گھول گھول کر ان کے اندر ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان نسل جو اسلام کے مرکز سے، روحانیت کے مرکز سے، تعلق باللہ کے مرکز سے، ربط رسالت کے مرکز سے، عشق رسول کے مرکز سے، ادب رسول کے مرکز سے، طاعت الہی کے مرکز سے، محبت الہی کے مرکز سے، عبادت الہی کے مرکز سے، اطاعت رسول کے مرکز سے، اتباع رسول کے مرکز سے، محبت دین کے مرکز سے بڑی دور چلی گئی تھی. انہوں نے دیکھا کہ کشا کشا یہ نوجوان نسل پلٹ کر پھر اسلام کی دیوانہ بن رہی ہے، پھر عشق رسول کے ترانے گانے لگی ہے، ان کے سینوں میں پھر عشق رسالت مآب کی چنگاریاں بھڑکنے لگی ہیں، اور پھر سے پاکستان کی فضاؤں میں حضور علیہ السلام کی محبت، ادب
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے ترانے گونجنے لگے ہیں. سو وہ لوگ جو نہیں چاہتے تھے کہ ان فضاؤں میں عدم رسول کی آوازیں بلند ہوں، ان فضاؤں میں عشق رسول کے ترانے بلند ہوں. اسی طرح جب دیکھا گیا اس تحریک منہاج القرآن پر اللہ کا یہ فضل تھا کہ فکری اعتبار سے کسی میں جرت نہ تھی کہ تحریک منہاج القرآن کے فکر سے ٹکر لیتا. ہم نے جس جس فکر کو مسترد کیا تھا، جس فکر کو، فرسودہ فکر کو مسترد کیا تھا، فکری بنیاد پر ٹکر لینے کی جرت کسی میں نہ تھی، عملی بنیاد پر ٹکر لینے کی جرت کسی کو نہ تھی، علمی حوالے سے ٹکر لینے کی جرت کسی کو نہ تھی، تحریکی حوالے سے ٹکر لینے کی جرت کسی کو نہ تھی، دیانتدارانہ جنگ لڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی، ایمانداری سے مقابلہ کرنے کی جرت کسی کے نہ تھی، میرٹس پر، اصول پر جنگ لڑنے کی جرت کسی میں نہ تھی، ضابطے پر جنگ لڑنے کی جرت کسی نہ کی تھی. اور پھر سامنے آ کر جس طرح مرد سے لڑتے ہیں، سامنے آ کر جنگ لڑنے کی جرت کسی کو نہ تھی. سارے دشمن مل گئے کہ پشت کے پیچھے سے آ کر چھرا گھونپا جا. مردوں والا کام ہوتا. اگر مردوں والا کام کرتے تو جس بنیاد پر اختلاف تھا پوری دیانتداری کے ساتھ کھول کر اس کو طے کر لیتے. اگر ہمارے اندر کوئی غلطی ہوتی، اللہ گواہ ہے، ہمیں ایک لمحہ بھی اس غلطی کا اعتراف کرنے میں نہ لگاتے. مردوں والا کام کرتے تو پوری دیانتداری سے، ایمانداری سے، عدل اور انصاف سے جنگ لڑتے. مگر باطل کا یہ کردار ہی نہیں ہے کہ وہ عدل کا کام کرے. سازشی طریقے اپنائے گئے، تخریبی طریقے، در پردہ طریقے اپنائے گئے، بھونڈے طریقے اپنائے گئے، ناجائز غیر عادلانہ طریقے، غیر منصفانہ طریقے اپنائے گئے، اور جھوٹی تہمتیں اس تحریک کو، اس تحریک کے فکر کو، اس تحریک کی قیادت کو، اس تحریک کے تصور کو، اس تحریک کے سرمایے کو جھوٹی تہمتیں دے کر، جھوٹے تصورات اس کی طرف منسوب کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی. پھر اس جھوٹی الزام تراشیوں کی بھی ایک حد اور ایک دائرہ ہوتا ہے. اگر فقط ذات تک حملہ ہو تو اور بات، مگر یہ حسد، یہ اناد، یہ مخالفت، یہ عداوت حدوں کو توڑ کر یہاں تک جا پہنچی کہ اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور اس مبارک نسبت کو بھی معاف نہ کیا. اور میں اس کی بنیادی وجہ یہ سمجھتا ہوں، یہ عقیدے پر حملہ تھا، یہ ایک عظیم تصور پر حملہ تھا، اس تحریک کی فکری اور نظریاتی اساس پر حملہ تھا، اور اس انقلاب پر حملہ تھا جو عشق و ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس امت میں بپا ہو رہا تھا. یہاں یہ بات بالعموم لوگوں تک پہنچائی گئی، غلط پہنچائی گئی. میں گفتگو کو یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ انہوں نے ہماری نسبت کہا گیا کہ انہوں نے خوابوں کو، بشارتوں کو، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اشارات کو، مبشرات کو، نیک خوابوں کو، رویا صالحہ کو ہر وقت عام ہر چیز کے حوالے سے بیان کرنے کا معمول بنا رکھا ہے اور اس کا افشاء عام کیا ہے. یہ چیز ایک تصور دیا گیا. یہاں میں ایک واضح کرنا چاہتا ہوں ترتیب کے ساتھ. میرے سامنے اس کیسٹ کے حوالے سے ان بشارات اور ان نیک خوابوں کے حوالے سے جو جو اعتراضات کیے گئے، جو جو سوالات اٹھائے گئے، جو جو وسوسے پیدا کیے گئے، جو جو باتیں کی گئی، میں ترتیب سے ہر ایک کو لوں گا انشاءاللہ. یہ
یہ بات ہم نہ کرتے. مجھے معلوم ہے اور آپ بھی جانتے ہیں گزشتہ 7-8 ماہ سے کم و بیش 7-8 ماہ سے یہ کوششیں ہوتی رہیں اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ صرف پاکستان میں نہیں سعودی عرب کی ایمبیسیوں اور سعودی عرب تک اس فتنے کو پہنچایا گیا. خدا جانے دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچایا گیا. لوگوں کے گھروں تک کیسٹیں خود تیار کر کے پہنچائی گئیں اور زباں زد خاص و عام غلط باتیں رواج دی گئیں جن کا حقیقت سے تعلق نہ تھا. اور یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لوگوں کو کہا گیا کہ جی قادری صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان عوامی تحریک کا نام بھی، میں اب بطور مثال کے گنتا ہوں گا چیز، ہم نے پاکستان عوامی تحریک کا نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر رکھا ہے. میں آپ کو گنواتا ہوں کہ کیا کیا جھوٹے الزامات لگائے گئے. یہ بات آپ نے سنی کہ نہیں سنی؟ بحمداللہ تعالی اگر دیانتداری سے کوئی اس امر کا جائزہ لے تو ہم نے یہ بات نہ کبھی کہی ہے اور نہ اس کا واقعہ سے کوئی تعلق ہے. پاکستان عوامی تحریک کا نام کسی بشارت اور کسی خواب کے نتیجے میں نہیں، یہ ایک جمہوری مشاورت کے طریقے پہ رکھا گیا.